اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد. ہماری گفتگو چل رہی تھی استعاذہ کے بارے میں اور اس کی تقسیم کل بیان کی تھی کہ استعاذہ تقسیم ہوتا ہے تین قسموں کی طرف، قلیلہ، متوسطہ اور کثیرہ، یعنی اور تین ہی پھر اس کے حکم ہیں۔ استعاذہ قلیلہ کیا ہے؟ یعنی دم جو ہے وہ خون، قلیل سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں، یعنی قلیل ہو، کم ہو، یعنی وہ باہر زیادہ نہ نکلے، باہر نہ آئے، صحیح، اور آئے تو صرف مثلاً جو ہے وہ تھوڑا بہت مثلاً کپڑے کو یا روئی جو بھی رکھا ہوا ہے اس کو لگے۔ اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ ہے صرف وضو کرنا ہے۔ استعاذہ غسل استعاذہ جو استعاذہ قلیلہ ہے اس میں صرف وضو ہے، غسل کی حاجت نہیں ہے۔ ایک پھر اس کے بعد متوسطہ ہے۔ متوسطہ کیا ہے؟ متوسطہ یہ ہے کہ جو کپڑا رکھا ہوا ہے یا کوئی جو بھی رکھا ہوا ہے وہ یعنی تر ہو جائے، لگ جائے اس کو اچھی طریقے سے، خوب بھیگ جائے، تر ہو جائے وہ، تو اس میں کیا ہے کہ صرف نماز صبح کے لیے غسل کرنا ہے، ٹھیک، نماز صبح کے لیے غسل کرنا ہے۔ کثیرہ کیا ہے؟ کثیرہ میں یہ ہے کہ زیادہ خون آئے، نکلنے لگے اس کپڑے سے یا خرقے سے یا روئی جو بھی رکھی ہوئی ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ نماز ظہرین اور نماز مغربین کے لیے غسل کرنا ہوگا۔ نماز ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھے گی اور نماز مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھے گی۔ یعنی استعاذہ قلیلہ میں صرف وضو اور پاک کرنا مقام کا، اور متوسطہ میں نماز صبح کے لیے غسل کرنا ہوگا، اور نماز اور کثیرہ میں ظہرین اور مغربین کے لیے غسل۔ نماز ظہر رسول ملا کے پڑھے گی ایک غسل سے، اور نماز مغرب اور عشاء ملا کے پڑھے گی ایک غسل سے۔ صحیح آیا سمجھ میں؟ ثم الاستعاذۃ تنقسم الی قلیلہ و متوسطہ و کثیرہ۔ پھر استعاذہ تقسیم ہوتا ہے قلیلہ، متوسطہ اور کثیرہ کی طرف، یعنی استعاذے کی تین قسمیں ہیں، یا تو استعاذہ قلیلہ ہوگا یا متوسطہ ہوگا یا کثیرہ، لأنها اما اللہ تغمس القطنہ اجمع ظاہرا و باطنا، اس لیے کہ یا تو قطنہ بھیگے گا اس میں، قطنہ ہے نا جو روئی رکھی ہوئی ہے، ظاہر و باطن میں اس سے یعنی اسے لگے گا خون، جو ہے لگ جائے خون قطنے کو، اور تغمسہا کذالک، یا اسے بھیگ جائے مثلا، ولا تسیل عنہا، لیکن اس میں پھیلے نہیں، بنفسہ ہی خود، الی غیرہا، یعنی لگ جائے لیکن جو ہے وہ پھیلے نہیں، دوسری طرف تجاوز نہ کرے، الی غیرہا غیر القطنین، یعنی روئی سے تجاوز نہ کرے، لگ جائے، اور تسیل عنہا الی الخرقہ، یا اس سے تجاوز کرے، پھیل جائے خرقے تک جو کپڑا وغیرہ ہے۔ فَإِن لَمْ تَغْمِسِ الْقُطْنَةَ تَتَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ مَعَ تَغْيِيرِهَا، بس اگر قطنے کو یعنی نہ لگے ہو، اس میں نہ داخل ہو، قطنے میں نہ لگے اور نہ داخل ہو، تھوڑا بہت آ گیا، بس ایسے ہی تھوڑا سا آ گیا، تو اس کا حکم کیا ہے؟ تغمس سے سمجھ رہے ہیں؟ تغمس یعنی داخل ہونا اس میں، قطنے میں خون کا لگ جانا۔ تَتَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ مَعَ تَغْيِيرِهَا، تو ایسی خاتون جس کو استعاذہ قلیلہ آ رہا ہے وہ کیا کرے گی؟ صرف وضو کرے گی ہر نماز کے لیے،
اور اپنے اس ختنے کو بدل لے گی، ختنے کو بدل لے گی۔ لعدم العفو عن هذا الدم مطلقاً، اس لیے کہ یہ خون مطلقاً معاف نہیں ہے، یہ لگا ہوا ہو کوئی انسان نماز پڑھ لے تو یہ خون معاف نہیں ہے مطلقاً، یعنی چاہے قلیل ہو یا کثیر ہو۔ بات واضح ہوئی؟ یعنی استعاذہ قلیلہ کیا ہے؟ استعاذہ قلیلہ یعنی خون اتنا کم ہو کہ صرف جو ہے وہ روئی کو لگے، پھیلے نہیں، اور پھیلے بھی تو وہ جو کپڑا اس کے اوپر ہے اس تک نہ پہنچے مثلا۔ فَإِن لَمْ تَغْمَسْ الْقُطْنَةُ تَتَوَضَّأُ كُلُّ سَاعَةٍ مَا تَغْيِيرِهَا، اگر ایسی کیفیت ہے کہ ختنے میں وہ داخل نہیں ہوا ہے تو کیا کرے گا خاتون؟ کیا کرے گی؟ اپنے اس ختنے کو، روئی کو بدلے گی اور ہر نماز کے لیے وضو کرے گی۔ روئی کیوں بدلے گی؟ کیونکہ یہ خون اصلاً معاف نہیں ہے، چاہے قلیلہ ہو یا کثیرہ ہو، کسی چیز پر لگا ہوا ہے اگر یہ اور اس سے کوئی نماز پڑھنا چاہے تو نماز اس کے ساتھ نہیں پڑھی جا سکتی، اس لیے اس کا بدلنا ضروری ہے۔ وَغَسْلُ مَا ظَهَرَ مِنَ الْفُرْجِ عِنْدَ الْجُلُوسِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ، اور دھوئے گی ظاہر فرج کو، یعنی وہ حصہ کہ جو پیروں پر بیٹھتے ہوئے، جب ایک عورت پیروں پر بیٹھے تو جو حصہ اس کا ظاہر ہو اس حصے کو، اتنے حصے کو دھوئے گی۔ کیا حکم ہے قلیلہ کا؟ ختنے کو بدلے گی، روئی کو بدلے گی اور ہر نماز کے لیے وضو کرے گی اور جتنا حصہ ظاہری ہے فرج کا اس کو دھوئے گی۔ اس کی کیا حد بتائی ہے؟ کہنا ہے کہ عند الجلوس علی القدمین، جب وہ پیروں پر بیٹھے تو جتنا حصہ اس کا ظاہر ہو اتنے حصے کو دھوئے گی۔ وَإِنَّمَا تَرْكُهُ لِأَنَّهُ إِزَالَةُ خَبَثٍ قَدْ عَلِمَ مِمَّا سَبَقَ۔ اچھا یہاں پر جو ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی ترک کیوں کر دیا؟ کیونکہ اس کو ترک صرف اس لیے کیا ہے باقی بحثوں کو، یعنی اس کے دھونے کے بارے میں جو باقی بحث نہیں کی، صرف اتنا کہہ دیا کہ دھو لیں گے، بدل دیں گے، یعنی اسے ختنے کو بدلیں گے اور ظاہری فرج کو پاک کر لیں گے۔ تو یہ کس لیے کہا ترک کر دیا باقی دھونا اور چیزیں؟ کیونکہ یہ بات گزر چکی ہے۔ انما ترک اس کو ترک کیا ہے صرف کس لیے؟ لأنہ، اس لیے کہ ازالۃ خبث قد علم مما سبق، اس لیے کہ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ خبث کوئی بھی ہو نماز کے لیے اس کا ظاہر کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ پیشاب لگا ہوا ہے کپڑوں پر تو پاک کرنا چاہیے نہیں چاہیے نماز سے پہلے؟ جسم پر لگ گیا پیشاب تو پاک کیا جائے گا۔ شراب لگ گئی کپڑوں پر یا بدن پر تو نماز سے پہلے پاک کیا جائے گا۔ تو چونکہ یہ بات گزر چکی ہے تو اس لیے زیادہ اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی ہے۔ وَإِنَّمَا تَرْكُهُ لِأَنَّهُ إِزَالَةُ خَبَثٍ قَدْ عَلِمَ مِمَّا سَبَقَ، یہ بات پہلے جانی جا چکی ہے، یعنی گزرے ہوئے دروس میں جہاں خبث کی بات بیان گزری ہے اس میں بات جانی جا چکی ہے۔ وَمَا يَغْمِسُهَا بِغَيْرِ سَيْلٍ تَزِيدُ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الْحَالَةِ الْأُولَىٰ، اور اگر جو ہے وہ ختنے میں روئی میں خون داخل ہو جائے بغیر سیلن تزید علی ما ذکر، بغیر اس کے کہ وہ پھیل جائے، بڑھ جائے، جو ہم نے بیان کیا ہے اس سے زیادہ ہو جائے جو ہم نے بیان کیا ہے۔ کیا بیان کیا؟ یعنی صرف ختنے کو لگ گیا، ختنے سے تجاوز کر کے وہ خرقے تک نہیں آیا، سمجھ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ مَيَغْمِسُهَا بغیر سیلن تزید، اور وہ داخل ہو یعنی ختنے میں خون بغیر پھیلے ہوئے، سیل یعنی پھیلنا، بڑھ جانا، پھیلنا، تزید ہو جو زیادہ ہو جائے علی ما ذکر، اس پر جو ہم نے ذکر کیا بیان کیا ہے۔ کیا بیان کیا ہے؟ کہ خون جو ہے قلیلہ میں ختنے میں داخل ہو جائے اور لیکن اس سے باہر دوسری طرف نہ نکلے کہ پھر وہ کپڑے کو لگ جائے جو اس کے اوپر ہے، فی الحالت الاولیٰ، حالت اولیٰ میں۔ تو کیا حکم ہے اب اس کا؟ الغسل للصبح، تو فقط نماز صبح کے لیے غسل کیا جائے گا۔
غسل کیا کے لیے ہوگا؟ صرف نماز صبح کے لیے. ان کان الغمس قبلها صحیح. ولو كانت صائمة یعنی ان کان الغمس قبلها ولو كانت صائمة قدمته على الفجر. کہہ رہے ہیں کہ اگر صائمہ ہے، روزہ رکھنا چاہتی ہے، تو پھر جو ہے وہ کیا کرے گی؟ غسل کو مقدم کرے گی فجر پر. ہاں، غسل کو مقدم کرے گی فجر پر، کیونکہ غسل استحاضہ واجب ہوتے ہوئے روزہ کیسے رکھے گی؟ تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے ہی پاک ہو جائے، یعنی مقدم کر دے گی اس پر نماز صبح نماز صبح سے پہلے، طلوع فجر سے پہلے غسل کر لے گی. جیسے جنابت میں ہوتا ہے کہ طلوع فجر سے پہلے جنابت کا غسل کرنا واجب ہے روزے کے لیے اگر روزہ رکھنا ہے کسی کو. کب؟ انکان غمس قبلها، جب غسل جو ہے وہ اس سے پہلے ہو، غمس اس سے پہلے، اس سے نماز صبح سے پہلے. کہہ رہے ہیں الغسل للصبح، غسل کرے گی نماز صبح کے لیے، کس میں؟ متوسطہ میں. انکان الغمس قبلها، جب غمس جو ہے وہ نماز صبح سے پہلے ہو. بات واضح ہوئی؟ جب غمس جو ہے حاصل ہو جائے نماز صبح سے پہلے. ولو كانت صائمة قدمته على الفجر، اور اگر روزہ رکھنا چاہتی ہے تو پھر کس پر تو مقدم کرے گی؟ فجر پر. تو قلیلہ کا حکم کیا ہے؟ اگر صرف جو ہے وہ لگا ہے تو اس کا حکم کیا ہے کہ وضو کرے گی، اتنے کو بدلے گی اور فرج کو پاک کرے گی، ظاہری جو فرض ہے. اور اگر جو ہے وہ مثلا لگ گیا ہے اور دوسری طرف بھی نکلا ہے، تجاوز نہیں کیا ہے، تو پھر کیا کرے گی؟ نماز صبح کے لیے غسل کرے گی صرف اور صرف. اور اگر روزہ رکھنا ہے تو فجر پہ مقدم کرے گی غسل کو. صحیح، فجر پر غسل کو مقدم کرے گی، یعنی فجر سے پہلے غسل کرے گی. کیونکہ روزہ اگر حالت استحاضہ میں یا حیض میں یا جنابت میں اگر کوئی رہا ہے روزہ رکھنے والا اور طلوع فجر ہو گئی تو پھر روزہ نہیں رکھ سکتی. ٹھیک ہے، تو اگر مجرم ہے تو نماز طلوع فجر سے پہلے غسل کرنا ہوگا، مستحاضہ ہے تو طلوع فجر سے پہلے، اور حیض کی حالت میں ہے تو بھی پاک ہو جائے تو طلوع فجر سے پہلے غسل کرنا ہوگا. صحیح ہے. اسی طرح نفاس کا ہے، اس سے پہلے پاک ہو جائے تو طلوع فجر سے پہلے غسل کرنا ہوگا روزے کے لیے. ٹھیک ہے. فصل اول. الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.